میں اگلے دن اپنے بھائیوں کو کہہ رہا تھا شکر کریں کہ آج کا دور نہیں تھا، ورنہ 73 کے آئین میں صرف قادیانیوں نے کافر نہیں ہونا تھا. ہاں جی، سوشل میڈیا کے دو ہی کنگ ہیں، ایک عمران خان، دوسرے انجینئر صاحب. تسی کیا سمجھتے ہو کہ آج اگر یہ قومی اسمبلی میں مسئلہ چل رہا ہوتا تو صرف قادیانیوں نے فارغ ہونا تھا، یا چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پارٹی نے بھی فارغ ہونا تھا؟ یا وہ فارغ نہ ہوتے، ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے بابوں کو فارغ کر دینا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا باندری دے جو پیر سڑ دے نا تو اپنے بچے تھلے دے دیا. ہاں اے مولویاں دے جو چندے بند ہوندے نا، اپنے بابے بھی پیروں تھلے دیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے ان کو فارغ کریں، جی ٹھیک ہے فارغ ہے ہماری طرف سے، ٹھیک ہے. اور اس وقت انجینئر صاحب کو انہوں نے اپنا امام مانا ہونا تھا کہ ٹھیک ہے جی انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرے کہ پلے وقت بچ گئے ہو، ورنہ تہاڈا بھی رگڑا لگ جانا سی. نہیں تو میں تے کمپین چلا دینی سی. اگر یہ چل رہا ہوتا قومی اسمبلی میں مسئلہ، میرا روزانہ کلپ آنا سی کہ پائی نہیں، اگر انہیں بحث ہی چاہے انہیں فارغ کرو، اے سارے بابے تو ساڑی جان چڑھاؤ. ہاں تو بڑا پلا ویلا سی، بچ گئے ہو. لیکن وہ آپ قانوناً تو بچے ہیں، لیکن علمی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ کی روحانی موت ہو چکی ہے، یا شیطانی موت کہہ لیں، یا روحانی موت ہو چکی. الحمدللہ. کیا رہ گیا؟ منہ چباتے پھر رہے ہیں. دیکھیں ایک زمانہ تھا یہ لوگوں کو کہتے تھے گستاخ. اب یہ کلپس بناتے ہیں لوگ، جی ہمارے فرقے والوں کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتے ہیں. وہ تسی کدے تک ایسی کہ بریلوی اتنا ڈیفینسو موڈ کہ جڑے پوری دنیا نو گستاخ رسول کہندے نے، آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں ہم سے کہ ہمیں چشتی رسول اللہ پارٹی تو کر دیو نا، نہیں کہاں گے، کیا جو غلط ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی سبا سنابل کی تعریف کیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ کتاب، اور فتاوی رضویہ میں یہ لکھا، اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. دو ہی صورتیں، یا تو اعلیٰ حضرت نے جان بوجھ کے یہ کیا تو پھر تو آپ ان کے اوپر ذرا پھر فتویٰ لگائیں، اور اگر اگنورنس میں کیا تو اعلیٰ حضرت کا علم بھی فارغ، علم الغیب بھی فارغ، اور 800 سال سے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ جو کتابوں میں چھاپتے ہیں. آئے ہو نا داڑھ تھلے، باتیں ہمیں کرتے ہو. جس کا جو دل کرتا ہے جو اٹھ کے جی انجینئر صاحب نے کہہ دیتا، وہ جاؤ، اور کوئی کام نہیں جی اللہ کے بندو. میں اکثر کہتا ہوں کہ دو بندوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا چولہا جل رہا ہے پاکستان میں، ایک عمران خان صاحب اور دوسرے انجینئر صاحب. عمران خان صاحب روزانہ کوئی ایک بیان دے نے، سارے صحافی اس تے 20 لاکھ بنا دینے، پیسے کما رہے ہیں، سارے ٹی وی ٹاک. آج عمران خان کو آپ ذرا پولیٹکس سے نکال دیں. میں اس وقت نہ ان کی سپورٹ میں بات کر رہا ہوں نہ ان کے اختلاف میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. پوری آپ کی پولیٹکس، پورے ٹی وی کے ٹاک شوز، سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی چل رہے ہیں وی لاگز، خان صاحب کے ایک بیان پہ چل رہے ہوتے ہیں جو روزانہ وہ ایک دیتے ہیں، ان کی روزی روٹی لگائی ہوئی ہے. یا پھر مولویوں کا چل رہا ہے تو میرے خلاف ایک کلپ. وہ جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر قادیانی ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے. یار میں نے تعلیق مل بحال ایک بات کی، اور جب میں نے پہلی دفعہ بھی کی اس وقت بھی پورا بریف کیا. یہ بھی بعض مولوی کہتے ہیں نہیں ساڑھے پڑھنے دے ہوتے پھر اگویں ایکسپلینیشن دینا. وہ تہاڈی کیا اوقات ہے؟ نسو ادھروں، تہاڈے بزرگاں نوں اسی کچھ نہیں سمجھتے. لیاؤ میری ویڈیو، کلپیں چھوٹی چھوٹی کاٹی ہوئی، پہلے دن سے میں پوری بریف کر کے بات کرتا ہوں. جب سٹارٹ کیا میں نے پوری تمیز بنائی کہ میں ایک بڑا بھاری جملہ بولنے لگوں، اس میں سے لوگ غلط رزلٹ بھی نکالیں گے، لیکن میں کلیئر کر دوں. سب سے بڑا ثبوت ہے یہ جو آپ کو کلپ بھیجتے ہیں نا، انہیں کہیں اوریجنل ویڈیو بھیجو، قیامت تک ٹائم دے دو، اوریجنل ویڈیو نہیں انہوں نے لب دی. کیوں کہ انہوں نے بھی پروپیگنڈے والی ویڈیو جہاں سے کٹی آتی آگے کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں اوریجنل ویڈیو یہ تھی، یہ آیت تھی، یہ حدیث تھی. اب بتاؤ جب قرآن میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. قرآن میں جب لم یلد ولم یولد نازل ہو چکا تھا تو قرآن کی اس آیت کا کیا مقصد تھا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی تم فرماؤ میں اسے پوج رہا ہوتا. جب اللہ کہہ رہا بیٹا ہی کوئی نہیں، اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں خود کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. بھئی جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، پھر کیوں بیٹا بنانا ہوتا؟ تو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. سمجھانے کے لیے تعلیق بالمحال کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو رہا ہوتا. اس میں نے کہا تھا کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہیں کافر نہیں کہوں گا، اس لیے
کہ جب وہ مجھے مسلمان مان رہے ہوں گے باوجود اس کے کہ میں غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں بلکہ دجال مان رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ جو شخص غلام احمد قادیانی کو نبی مان رہا ہوگا تو وہ اس کو دجال کہنے والے کو کیسے مسلمان مان لے گا؟ کیا نبی علیہ السلام کی نبوت کے انکار کرنے والے کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ تعلیق بالمحال سورۃ الاعراف میں ہے کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ یہ عرب کا محاورہ تھا۔ اب آپ کہیں جی قرآن میں لکھا، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا اس فزیکل ورلڈ میں، اس طرح کافر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے گا۔ یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا نہیں۔ تعلیق بالمحال، محال وہ چیز کہتے ہیں جو امپاسبل ہے اپنی ڈیفینیشن میں۔ تو یہ تعلیق بالمحال ہے کہ جس شخص کو وہ نبوت کلیم کیے ہوئے ہیں اس کے انکاری کو مسلمان مان لیں۔ نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہم نہیں یہ کرنے کو تیار، وہ کیسے تیار ہوں گے؟ ویسے آپ کو پیار محبت میں کوئی کہہ دینا کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، نہیں، اس طرح نہیں سرکار۔ آج سے 12-13 سال پہلے میرے پاس کچھ قادیانی آئے تھے، میں نے انہیں بڑے پیار محبت سے پورا سمجھایا، دھوکے بتائے غلام احمد قادیانی کے جو آیات اور احادیث سے، میں نے کہا کھول کے پڑھو، یہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ مسلمان ہیں ہمارے نزدیک۔ میں نے کہا سرکار آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، آپ کسی مربی سے لکھوا کے لاؤ۔ آج جناب 12 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، دوبارہ واپس نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک چلے گئے ہیں، پاکستان میں جیلم شہر میں رہتے ہیں، ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، کیونکہ انہیں پتا چل گیا کہ کوئی بھی یہ لکھ کے نہیں دے گا۔ تو یہ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا، اور یہ وہ چھکا تھا جس کی بنیاد پہ قادیانی کافر قرار دیے گئے تھے۔ بھٹو صاحب کو کنفیوز کر دیا تھا دلائل نے، جب مرزا طاہر وہاں کھڑا ہوا تھا ان کا، تو اس وقت مولویوں نے چال چلی، ظاہر ہے مولویوں کا دماغ تو بڑی دور جاتا ہے، انہوں نے کہا بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں۔ اب بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں تھا، بات کا رخ بدل دیا۔ بھٹو نے کہا ہاں جی بتائیں میں کیا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ کافر ہیں جب نبی کا جو انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بنڈو انہوں میں اسلام کے کرنا ہے۔ اس کے اوپر قانون 73 کا بنا ہوا ہے، اور یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا، اخبارات میں چھپا ہوا۔ آج تک یہ فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے مولویوں نے کس چلاکی سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو کافر مانتے ہیں۔ ادھر سے خیال آیا کہ جی جناب نہیں وہ تو ہمیں مسلمان مانتے ہیں۔ ریف قریشی صاحب انہوں اپنی گال تو مکر گئے، اور پھر اس نے اپنے لیے اسکیپ روٹ بھی رکھا ہے اس آڈیو میں نا، وہ کہتا ہے کچھ باتیں مجھے یاد ہیں کچھ بھول گیا ہوں۔ کہ بے شمار ایسے قادیانی ہیں جن کی ویڈیوز اور جن کی تحریریں اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، لہذا یہ تعلیق بالمحال نہیں ہوا۔ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ عذر میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، اور انہوں نے چند سال قبل اس حوالے سے میری بالکل ان سے بات ہوئی تھی، لیکن تعلیق بالمحال یہ انہوں نے کہا اور میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تعلیق بالمحال ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میں نہ بولیا تو فون ہی منو اس گل تے کیتا کہ تو یہ گل کیوں کیتی ہے؟ آدھا گھنٹہ گل ہوئے اور اے ٹاپک ڈسکس نہ ہوئے، تہاڈی عقل کام کر دی ہے؟ کہتا اور بہت ساری باتیں ہوئی تھی، یہ نہیں ہوئی تھی۔ فون سٹارٹ اس سے اس نے کیا کہ انجینئر صاحب آپ نے قادیانیوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے، تو میں نے کہا جی وہ تو میں نے اس کانٹیکس میں دی ہے، اور اچھا ان کا تعلیق بالمحال، پھر گپے شپے شروع ہوگی، اور جو اصل بات جس کے لیے فون کیا وہ کہتا ہے میں بھول گیا ہوں، اور یہ تعلیق بالمحال نہیں بنتا کیونکہ ایسے قادیانی بہت سے جو ہمیں مسلمان مانتے ہیں۔ مفتی صاحب ٹائم قیامت تک ہے، ایک قادیانی جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہو اس کا فتویٰ لا کے دیں، جو ان کا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی مربی ہو، میں آپ کی بات کو مان لوں گا اور اپنی غلطی سے رجوع کر لوں گا جو آپ کے ذوق میں غلطی ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، دیکھیں کتنا ہمارا جگر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے 24 گھنٹے کے اندر جواب نہ آیا تو میں جیت گیا، نہ جی توڑے آنے والی نسلیں جو کوئی جواب دے جائے، جاؤ لے کے آؤ، جو جانا مڑ کے واپس ہی نہیں آتا، گلاں سنو انہاں دی۔